زکوٰۃ اپنی بہن کو دینا کیسا ہے، سگی بہن کو، سوتیلی نہیں، اور اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے شریعت میں، انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے۔ زکوٰۃ مالدار انسان کے اوپر ہے۔ مالدار انسان شریعت کے حساب سے کون ہے؟ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی نہیں تو 7.5 تولہ سونا ہو، اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو اگر 7.5 تولہ سونا کی بات کی جائے تو 7.5 تولہ سونا بہت مشکل ہے۔ یہ اپنا پورا اتنا بڑا گاؤں ہے، ہو سکتا ہو کسی کے پاس میں ہو، کیونکہ کس کے پاس کتنا ہے یہ تو خیر معلوم نہیں، لیکن ہے بہت بڑی قیمت یہ 7.5 تولہ سونا کی۔ سونا اس سمے تقریباً 95,000 روپیہ کا 1 تولہ ملتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو چاندی 52.5 تولہ ہونا چاہیے۔ 52.5 تولہ چاندی کتنی بنتی؟ 52.5 تولہ چاندی 52.5 تولہ چاندی آج دیکھا جائے تو ہر کسی کے پاس میں ہوگی، ہر کسی کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً آدھا کلو کے قریب میں پہنچتی ہے، آدھا کلو، کیونکہ 80,000 روپے میں اگر چاندی ہے تو اگر کسی کے پاس میں 45,000 کا اس کے پاس میں نقد پیسہ رکھا ہے اور 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ہے اور اس پر فطرہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر حج بھی ہے، کیونکہ وہ شریعت کے حساب سے مالدار ہے۔ ہاں، حج میں یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر اتنا ہی پیسہ اس پر ہے، اس کے پاس میں ہے، اور وہ حج کرنے کے لیے جائے گا تو اس کے گھر والے پریشان ہوں گے، خرچہ نہیں چل پائے گا، تو پھر اس کے اوپر اتنے پیسوں میں حج نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نکالنی کتنی ہے؟ 40واں حصہ زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، یعنی کہ 40 39 آپ لے لیں، ایک اللہ کے راستے میں 40 روپیہ اگر آپ کے پاس میں ہے تو اس میں سے 39 روپیہ آپ کے ہیں اور 1 روپیہ آپ کا زکوٰۃ کا ہے، اور 80 اگر ہے تو 2 روپیہ زکوٰۃ ہے، اور اگر 100 ہے تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ ہے، یعنی کہ 100 میں سے 2.5% نکال کر کے آپ کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی تقریباً اگر نہیں تو پیسہ ضرور آج کل ہر مسلمان کے پاس میں ہوگا، ایسا ہی کوئی ہوگا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ورنہ 50-60 ہزار روپے کا مالک ہر کوئی ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے، اگر نہیں نکالے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ اب بات ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اپنی سگی بہن کو دینا کیسا ہے اور اپنی بیٹی کو دینا کیسا ہے، سگی بیٹی کو۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ آیا ہے کہ جس کی نسل سے وہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ پہلے تو سید کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ، اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور جس کی نسل سے وہ ہے یعنی اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے دادا اپنی دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے اپنے نانا نانی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اور جو اس کی نسل سے ہیں، جو اس کی نسل سے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیسے؟ جیسے کہ اس کی سگی بیٹی، تو اپنی سگی بیٹی کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے جو بھانجے ہوتے ہیں، بھانجیاں ہوتی ہیں، ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن بات یہاں کے اوپر ہے بہن کی، سگی بہن کی۔ تو اس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سگی بہن کو اگر ضرورت ہے، وہ زکوٰۃ لینے کے قابل ہے، تو سگی بہن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، سگی بہن کو زکوٰۃ دیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ غریبوں کا مال ہے۔ اب اگر کوئی اس مال کو کھا رہا ہے تو وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے نا؟ کس کا؟ غریبوں کا حق کھا رہا ہے، تو یہ مال اس کا ہے۔ لیکن اگر اس کی نسل میں، جس کی نسل سے وہ ہے، یعنی اوپر لے جائے اور نیچے لا کر کے آئے، تو وہ اپنی نسل میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے شادی کر لی، 2 شادیاں کی، ایک شادی سے اس کی کچھ اولادیں حقیقی اولادیں ہیں، اور ایک بیوی ایسی ہے کہ جب اس کے ساتھ میں نکاح ہوا تھا تو اس کے ساتھ میں بیٹا یا بیٹی تھی، یعنی اس کے دوسرے شوہر سے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، کیونکہ سوتیلے اس کے بیٹے اور سوتیلے اس کی بیٹیاں ہیں، سوتیلوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے چچا کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی چچی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور گھر کے اندر اگر عورت ہے
اور اس پر زکوٰۃ ہے، وہ اگر چاہتی ہے کہ اس کے جو سسر اور ساس ہیں اور وہ غریب ہیں، زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، تو عورت اپنے ساس اور سسر کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ضرورتیں اس کی پوری ہو جائیں۔ جو ضرورت کا حقدار ہے، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جیسے اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا، 11واں روزہ ہے، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ بہت اچھا طریقہ ہے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ہے، رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ تو بہت ایسے ہمارے غریب مسلمان بھائی ہیں جن کے پاس میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیمار ہیں، دوائی کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، عید آ رہی ہے، خود کپڑا لینے کی طاقت نہیں، اپنے بچوں کو وہ کپڑا کس طریقے سے پہنائیں گے؟ بہت غریب لوگ ایسے ہیں۔ تو جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے تاکہ ان کے بچے بھی کپڑے اچھے پہن سکیں، عید کے دن وہ بھی خوشیاں منا سکیں، عید کے دن وہ بھی سبھی سے خوشی کے ساتھ میں مل سکے، ان کے گھر میں بھی کچھ بن سکے، ان کے گھر کے اندر بھی خوشحالیاں آئیں۔ تو غریب کو زکوٰۃ دیں، اور اگر آپ کی بہن کوئی زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے تو اس کو ضرور زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ آپ لوگ اپنے گھر پہ بتائیے جا کر کے کہ ضرور ادا کرا کریں، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، انسان کے گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ جو انسان زکوٰۃ اپنے زیورات سے نکال دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں اس کا مال ہوتا ہے، اور جس کو اللہ حفاظت، جس مال کی حفاظت فرمائے اسے کوئی چورا نہیں سکتا، اسے کوئی غائب نہیں کر سکتا، وہ کہیں گم نہیں ہو سکتا، جس کی حفاظت اللہ کرے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اس مال کو کوئی نہیں چرا سکتا، نہ ہی وہ مال گم ہو سکتا ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہو، اللہ کی نگرانی میں ہو۔ اور اللہ کی نگرانی کے لیے بہتر ہے کہ زکوٰۃ دی جائے اپنے مالوں سے، اور صدقہ فطر دیا جائے، یعنی فطرہ ادا کیا جائے۔ یہ فطرہ بھی اسی کے اوپر واجب ہے جو انسان مالدار ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اسی پر فطرہ ہے، اور جس پر زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر فطرہ نہیں، سمجھئے؟ ہاں، تو روزوں کے ساتھ ساتھ میں یعنی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ظاہری عبادتیں ہیں، کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو باطنی عبادتیں ہیں۔ جیسے نماز ظاہری عبادت ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہو، دور سے کوئی دیکھے گا جان جائے گا کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے نا؟ کوئی گھر میں آئے، آپ لوگ نماز پڑھ رہی ہو تو جان جائے گا کہ نماز پڑھ رہی ہے۔ روزہ یہ باطنی عبادت ہے، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہو، سب لوگ اس میں سے ہمیں تھوڑی پتہ، اگر نہ بتاؤ کہ روزہ کون کون ہے تو ہم کیسے جانیں گے روزہ ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھے گا تو جان جائیں گے، اور روزہ کوئی ہے تو نہیں جان پائیں گے، ٹھیک؟ تو جہاں ہم ظاہری عبادت کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہیں ہمیں باطنی عبادت کر کے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ روزہ صبر یا باطنی عبادت ہے، اس سے قلب صاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور انسان کے گناہ بھی کرتے ہیں۔ اور جو انسان زکوٰۃ نہیں دے گا اپنے مال سے، تو قیامت کے دن یہی اس کا مال ایک بہت بڑے اژدہا سانپ کی شکل میں بنا کر کے اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈستا رہے گا، کہے گا میں وہی مال ہوں جس کو تو بچا کر کے رکھا کرتا تھا، بچایا کرتا تھا۔ تو مال سے زکوٰۃ ہر کوئی نکالے، اگر نہیں نکالے گا سخت گنہگار ہوگا۔ زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے یہ بھی بتا دیا، اور کن کو نہیں دینا ہے یہ بھی بتا دیا۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر کسی کے پاس میں 1 تولہ بھی ہے، 1 تولہ سونا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ صرف 1 تولہ سونا ہے اور 50 گرام چاندی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اتنا یاد رکھیے، زکوٰۃ سے بچے گا کوئی نہیں۔ واللہ اعلم۔